تو وہ اور دوسرے کچھ ادارے ہیں جو کہ اپنی ایک ریکمنڈیشن دیتے ہیں عام لوگوں کے لیے کہ ان کی غذا میں روزانہ کی بنیاد پر کون سے منرلز اور کون سے وٹامنس کتنی تعداد میں اور کس شکل میں موجود ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ سوئس ویلنس کسی خاص طریقہ علاج کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرتا. مطابق 50 لاکھ افراد صبح نکلیں گے اپنی دوائیں لینے کے لیے. وہ بیمار ہوں گے تو وہ کسی ایمبولینس میں، کسی ایمرجنسی وارڈ میں، کسی ڈاکٹر کے کلینک میں، کسی مزار پہ جا کے دعا کریں گے، کہیں حکیم سے دوا لیں گے. 50 لاکھ افراد آن این ایوریج روز پاکستان میں صبح باہر نکلتے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہوتے ہیں. ویسے آپ وائٹامن سی کا ذکر کر رہے تھے. آئی تھنک ونٹر کے سیزن میں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ کینو بڑا اچھا پاکستان میں آیا ہوتا ہے. اٹس اے گریٹ سورس آف وائٹامن سی بائی دا وے. کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. ہم کہتے ہیں احتیاط ہی اصل علاج ہے. تو ہمارے لیے تو علاج دراصل احتیاط ہے. میرا کام سوئس ویلنس کا کام جو ہے لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے. اب اس کے لیے سپلیمنٹس بھی اویلیبل ہیں سوئس ویلنس کے، اور غذائی مشورے بھی اویلیبل ہیں. السلام علیکم، ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اسٹارٹ اپ پاکستان کی اس پوڈ کاسٹ میں. میرا نام ہے عدیل اظہر اور آج ہم کچھ بات کریں گے پریونٹیو کیئر کے حوالے سے. بھائی ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بیمار پڑتا ہے، پھر جانے کے بعد اپنا علاج کراتا ہے، دوائیاں لیتا ہے، ٹھیک ہے جی، ڈاکٹرز کا بھی کاروبار چلتا رہتا ہے، فارماسیوٹیکل کمپنیز بھی خوش رہتی ہیں اور ہم اکثر اوقات ٹھیک بھی ہو جاتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ یار انسان کو اس نعش پہ لے کر آئیں کہ اس کو بیماری نہ پڑے، اس کی امیونٹی اتنی بوسٹ کر دیں، اس کو ایسی کچھ چیزیں کھلا دیں، اس کے کوئی لائف سٹائل میں ایسی موڈیفیکیشنز کروا دیں کہ وہ نوبت ہی نہ آئے کہ جی میں بیمار پڑوں اور پھر ظاہر ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر کا کاروبار کیسے چلے گا اور پھر فارماسیوٹیکل کمپنیز کیسے چلیں گی. دلچسپ ٹاپک ہے. آئی وڈ سے اٹس اے ڈیولپنگ سائنس، اٹس اے ڈیولپنگ ڈسکشن. اور آج اس ٹاپک پہ ہی بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایک شخصیت موجود ہے ہو از ایکچولی ورکنگ ٹورڈس دس ایریا. بڑی مزیدار ٹاک ہونے والی ہے. اور اگر آپ اس پریونٹیو کیئر یا ہولسٹک کیئر کے اس آئیڈیا سے یا اس آئی وڈ سے کہ اس فینومینن سے آپ نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں، ڈو واچ آر ٹوڈیز پوڈ کاسٹ بیکاز یو آر گوئنگ ٹو لرن اے لاٹ. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ارشد سلیم صاحب ہو از دا CEO آف سوئس فارماسیوٹیکل. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب، فارماسیوٹیکل کمپنی سے آپ کا تعلق ہے. اب فارماسیوٹیکل کمپنی کے چلنے کے لیے لوگوں کا بیمار ہونا تو ضروری ہے. یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کہ لوگوں کو بیمار ہونے سے ہی روک لو؟ بیکاز آپ کی ایک انیشیٹو ہے جس کا نام سوئس ویلنس ہے. تو ذرا کچھ ہمیں پہلے سوئس ویلنس کے بارے میں بتائیے، پھر اپنے اس ڈسکشن کو آگے لے کے چلتے ہیں. بڑا اچھا سوال کیا آپ نے، اور خاص طور سے اچھا لگتا ہے جب کمیونٹی کے انفلوئنشل لوگ جو کہ کمیونٹی کو اپنی باتیں سناتے ہیں ان سے کچھ کانسیپٹ سننے کو ملے کہ کمیونٹی ہمارے بارے میں سوچتی کیا ہے. صحیح. بڑا دلچسپ جملہ تھا کہ بیمار ہونے سے ہمارا کاروبار چلتا ہے. ایسا ہے نہیں. اچھا. فارماسیوٹیکل کمپنیاں یا ڈاکٹرز کا جو کام ہے وہ دراصل بیمار کو صحت مند دینا ہے، مزید بیمار لوگوں کے ہونے کی دعائیں کرنا نہیں ہے ہمارا کام. لیکن بہرحال یہ ایک کانسیپٹ ہے اور اچھا ہے کہ آج اس پہ گفتگو ہوگی. سوئس ویلنس دراصل وہی انیشیٹو ہے جس میں ہم کمیونٹی میں، معاشرے میں، لوگوں میں اس احساس کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں کہ اس وقت اس معاشرے کو، اگر آپ سوئس ویلنس سے پوچھیں تو سوئس ویلنس کہے گا اس وقت اس معاشرے کو سب سے زیادہ صحت کی ضرورت ہے. صحیح. ہر آدمی اپنی پرائرٹیز بتائے گا، ہر شعبہ اپنی پرائرٹیز کو جو ہے نا واضح کرنے کی کوشش کرے گا اور بتائے گا کہ اس ملک کو، اس قوم کو، اس معاشرے کو، اس جو کمیونٹی ہے اس کو کس چیز کی ضرورت ہے. ہم اس بات کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں اس پورے معاشرے میں کہ سوئس ویلنس کا پیغام یہ ہے کہ صحت جو ہے نا وہ آپ کی بنیادی نہ صرف ضرورت ہے بلکہ معاشرے کے جو انفلوئنشل افراد ہیں، طاقتور افراد ہیں جن کی بات معاشرہ سنتا ہے، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے. چاہے آپ کا کسی بھی شعبے سے تعلق ہو، کسی بھی ادارے سے تعلق ہو، آپ ضروری نہیں ہے آپ ڈاکٹر ہوں تو آپ صحت کا پیغام دیں. ہر فرد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کو جو ہے وہ صحت کا پیغام دے. میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں. اس وقت اگر آپ دنیا میں، آپ ظاہر ہے جو ڈیٹا کی بیسس کے اوپر ڈیسیشنس ہوتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں ہم ڈیٹا ڈریون ڈیسیشنس. جتنے بھی بڑے ادارے ہیں جن کا تعلق صحت اور معیشت سے، دونوں طرف کی بات کر رہا ہوں، یعنی اکانومک ڈیولپمنٹ سے کی ریسرچ کرنے والے ادارے ہیں یا ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جیسے ادارے جو کہ ہیلتھ پر ریسرچ کرتے ہیں، دونوں متفق ہیں. اور ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں اسٹڈیز موجود ہیں جو یہ کہتی ہیں
کہ کسی بھی قوم کی یا ملک کی یا معیشت کی معاشرے کی صحت کا اور اس کی جو اکانومک ڈیولپمنٹ ہے یا اس کی جو اس کو کہتے ہیں نا ویل بینگ اکانومک ویل بینگ، اس کا تعلق سب سے زیادہ جس چیز سے ہے وہ اس معاشرے کی صحت سے. ٹھیک. بیمار افراد کا معاشرہ، بیمار لوگوں کا معاشرہ کبھی بھی اکانومک ڈیولپمنٹ میں اپنے آپ کا اپنا نام نہیں بنا سکتا. اب یہ بات بڑی عجیب سی لگتی ہے کہ یار اکانومک ڈیولپمنٹ تو بزنس سے آتی ہے، اکانومک ڈیولپمنٹ تو فارن انویسٹمنٹ سے آتی ہے، اکانومک ڈیولپمنٹ تو کمپنیاں، ادارے، مینوفیکچرنگ، ایگریکلچر سے آتی ہے، ایکسپورٹ کرنے سے آتی ہے. لیکن یہ تمام کام جن کے میں نے نام لیے ہیں نا، یہ صرف وہی قوم کر سکتی ہے جس کی صحت بہتر ہے. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، میرا ادارہ یا سوئس ویلنس نہیں کہہ رہا، دنیا کے تمام بڑے ادارے جنہوں نے اکانومکس یا ہیلتھ یا دونوں پہ ریسرچ کی ہے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں. اب ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یار پاکستان کہاں کھڑا ہے یہاں پہ. تو ہم اسے دیکھتے ہیں کہ پاکستان صحت کے تمام بڑے اشاریوں میں، پیرامیٹرز میں بہت بری حالت میں، بہت بری حالت میں. ہمارے یہاں ہم اگر میں یہ نہ کہوں کہ نمبر 1 2 اس طرح سے میں نہ نیومیرکس میں بات کروں، بلکہ یہ کہوں کہ پہلے 10 ممالک، ہم دنیا میں 192 ممالک ہیں، ان میں سے پہلے 10 ممالک میں کن کن چیزوں میں آتے ہیں. ہم ڈائبٹیز میں دنیا میں پہلے 10 ممالک میں آتے ہیں. ٹھیک. ہم ہیپاٹائٹس میں دنیا میں پہلے 10 ممالک میں آتے ہیں. ہم کڈنی ڈیزیزز میں دنیا میں پہلے 10 ممالک میں آتے ہیں. ہم نومولود بچوں کے مرنے کی جو کہتے ہیں انفینٹ مورٹیلٹی کے اندر دنیا کے پہلے 10 ممالک میں آتے ہیں. اور یقین کریں جب دنیا کے آپ 10 ممالک کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے سارا افریقہ آپ سے شاید آگے ہی ہو. اور ہم نومولود بچوں کی پیدائش کے دوران ماؤں کے مرنے کی تعداد میں دنیا میں پہلے 10 ممالک میں آتے ہیں. اور پتہ نہیں کتنے اور میں ایسے اشاریہ آپ کو بتا سکوں. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے دہرانے کے لیے، لیکن بہرحال یہ توجہ دینے کے لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے، بہت اہم بات ہے کہ کیسے ایک ملک کی دنیا کا چھٹا میرا خیال ہے بڑا ملک ہے آبادی کے لحاظ سے، اور اچھا خاصا اس کا سائز ہے، اس کی ہسٹری ہے، 75 سال سے زیادہ اس ملک کو بنے ہوئے ہو گیا، اور وہ اتنی عام سی ڈیزیزز میں دنیا میں پہلے 10 ممالک میں آتا ہے. اس کی رینکنگ اتنی خراب ہے. اس کا مطلب ہے کہ صحت کے معاملے میں من حیث القوم ایز اے نیشن ہم کسی نہ کسی بڑی مسئلے کی کہنا چاہیے کہ مسائل کی گمبھیرتا کا شکار ہیں. صحیح. یہ سوچنے کی بات ہے، اور یہ صرف حکومت، چند افراد یا ڈاکٹروں کے سوچنے کی بات نہیں ہے، سارے معاشرے کی سوچنے کی بات ہے کہ ایک طرف دنیا کہتی ہے کہ آپ ترقی نہیں کر سکتے جب تک آپ کی صحت ایز اے معاشرہ اچھی نہیں ہوگی، اور دوسری طرف ہم صحت کے معاملے میں جو پیرامیٹرز ہیں ان میں اتنے برے حالات کا شکار ہیں. تو یہ بات پھر واضح ہو جاتی ہے کہ ہماری جو اکانومی ہے وہ بھی ظاہر ہے اس سے اگر لنک ہے اور دنیا کی بات ٹھیک ہے تو آبویسلی رزلٹ یہی ہونا ہے جو ہو رہا ہے. رائٹ. معاشرے کو جہاں اپنی اکانومک ڈیولپمنٹ پہ توجہ دی جا رہی ہے، جہاں مختلف ادارے، لوگ، کمپنیاں اور جو تعلیم یافتہ ہنرمند افراد ہیں وہ اکانومک ڈیولپمنٹ پہ توجہ دے رہے ہیں، وہاں ایز اے معاشرہ، ایز اے قوم ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ ہماری صحت کے معاملے پہ ہم کیوں اس طرح سے نہیں توجہ دے رہے، یا اس طرح سے ہم نظر اندازی کا شکار کیوں ہیں. کیا وجہ ہے کہ ہم دنیا میں اتنے خراب معاملات کا شکار ہیں. یہ ہو گیا بیک گراؤنڈ. اب سوئس ویلنس کیا کرنا چاہتا ہے؟ سوئس ویلنس دیکھیں، ایک آج کا دن صبح سورج نکلا تو کوئی ایک محتاط اندازے کے مطابق 50 لاکھ افراد صبح نکلیں گے اپنی دوائیں لینے کے لیے. وہ بیمار ہوں گے تو وہ کسی ایمبولینس میں، کسی ایمرجنسی وارڈ میں، کسی ڈاکٹر کے کلینک میں، کسی مزار پہ جا کے دعا کریں گے، کہیں حکیم سے دوا لیں گے. 50 لاکھ افراد آن این ایوریج روز پاکستان میں صبح باہر نکلتے ہیں کیونکہ وہ بیمار ہوتے ہیں، اور یہ روز عمل دہرایا جاتا ہے کلینکوں میں، ہاسپٹلس میں، دواخانوں میں، میڈیکل اسٹورز پر. پاکستان کی آبادی میں یہ صرف 50 لاکھ لوگ نہیں ہیں. پاکستان کی آبادی میں کوئی 22-23 کروڑ بندہ اور ہے جو آج بیمار نہیں ہے، اور جس نے کل شاید اگر اس نے اپنی صحت کا خیال نہیں رکھا تو اس نے ان 50 لاکھ افراد میں شامل ہو جانا ہے جس نے بیمار پڑنا ہے، اللہ نہ کرے. تو آج وہ 23 کروڑ افراد یا 22 کروڑ افراد کیا کریں کہ وہ کل ان 50 لاکھ افراد کی فہرست میں شامل نہ ہوں جو لائنیں لگا کر کلینکس کے باہر کھڑے ہیں، جو میڈیکل اسٹورز کے باہر کھڑے ہیں، جو دواؤں کی مہنگائی کا رونا رو رہے ہیں، اور جو اپنی صحت کی خرابی کی وجہ سے گوناگوں معاشرتی، معاشی، ہر طرح کے مسائل کا شکار ہو رہے ہیں.
سوئس ویلنس یہ پیغام دینا چاہتا ہے. سوئس ویلنس کوئی دوائیں بیچنے کا ادارہ نہیں ہے. سوئس ویلنس یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ یہ جو 22-23 کروڑ افراد ہیں، ان کو اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کیا اقدامات کرنے ہیں، کیا اویئرنیس اور آگہی کی ضرورت ہے، اور کن چیزوں کی ضرورت ہے ایک دوسرے کو تعلیم دینے کی کہ جس کی بنیاد پر یہ 22-23 کروڑ افراد کل ان 50 لاکھ افراد میں شامل ہونے پر مجبور نہ ہو جائیں جن کو دوائیں لینے کے لیے، بیماری کے علاج کے لیے گھر سے باہر نکلنا پڑتا ہے. تو یعنی ڈاکٹر صاحب جیسے کہ کہا جاتا ہے احتیاط پرہیز سے بہتر ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور. تو یہاں پہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پریونشن، یعنی کس طرح آپ کے لائف سٹائل کو موڈیفائی کیا جائے، کس طرح کو جس طرح کی سپلیمنٹس لیے جائیں یا کیا کیا جائے کہ بیمار پڑنے کی نوبت ہی نہ آئے. اور اس پہ ظاہر ہے بہت سارے سوالات میرے ذہن میں آ رہے ہیں جو کہ میں نیچرلی آگے چل کے بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کے جب میں سوئس ویلنس کے جو سوشل میڈیا پیجز ہیں وہ دیکھ رہا تھا، and I managed to download some material as well. It talks about something called holistic care as well. میں چاہوں گا ذرا اس holistic care کے اس theoretically اس پہ بھی ذرا آپ روشنی ڈال دیں تاکہ آگے ہمارے ڈسکشن میں ظاہر ہے ہمیں اس کانسیپٹ کو بھی استعمال کرنے کی ہم کوشش کریں گے کہ holistic care کس چیز کا نام ہے. بالکل صحیح، شکریہ. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم یہ سمجھیں، کہ معاشرہ یہ سمجھے، لوگ یہ سمجھیں کہ صحت ہوتی کیا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ نے ایک جملہ استعمال کیا، احتیاط علاج سے بہتر ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور. سوئس ویلنس میں نا ہم اس جملے کو تھوڑا سا ماڈیفائی کرتے ہیں. ہم اس نے تھوڑی سی اس میں امینڈمنٹ کی. ہم نے کہا ہم یہ کہتے ہیں احتیاط ہی اصل علاج ہے. صحیح، احتیاط ہی اصل علاج ہے، کیونکہ اگر آپ صحت مند ہیں اور صحت مند رہنا چاہتے ہیں تو اس کا پاتھ وے یا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ میں پہلے صحت مند ہوں، سے کمزور ہوں، کمزور ہونے کے بعد بیمار ہوں، اور بیمار ہونے کے بعد علاج کراؤں اور اس سے پھر دوبارہ صحت مند ہو جاؤں. صحت مند ہونے کا یا صحت مند رہنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ مجھے وہ تمام چیزیں معلوم ہوں اور عام انسانوں کو معلوم ہو، جس کے لیے ان کو ڈاکٹرز کے کلینک میں جا کے ایجوکیشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ صحت سے ڈاکٹروں سمیت تمام متعلقہ افراد کا کام ہے کہ وہ معاشرے کو یہ بتائیں کہ وہ صحت مند رہ کیسے سکتے ہیں. چنانچہ سوئس ویلنس جو ہولسٹک کیئر کی بات کرتی ہے تو یہ کہتی ہے کہ معاشرے کو یہ پیغام جائے کہ صحت ہے کیا. جی، صحت کو ہم ڈیفائن کرتے ہیں یا صحت کو ہم پیغام پہنچانا چاہتے ہیں کہ صحت جو ہے وہ 4 چیزوں پر مشتمل ہے. جب یہ چاروں چیزیں آپ کو حاصل ہوں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ انسان کو صحت حاصل ہے. پہلی بات تو جسمانی آسودگی، میرے دل، گردے، جگر اور تمام اعضاء اور جو اس کے افعال ہیں وہ ٹھیک ہوں تو ہم کہتے ہیں یہ جسمانی آسودگی حاصل ہے. لیکن صحت یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کو جذباتی آسودگی بھی حاصل ہو. معاشرے میں ہزاروں لاکھوں افراد موجود ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جسمانی طور سے ٹھیک فٹ ہونے کے باوجود جذباتی طور سے فٹ نہیں ہیں، اور ہم ان کو بھی صحت مند افراد میں نہیں گن سکتے. تیسری بات، ذہنی آسودگی حاصل ہے، جس کا تعلق مینٹلٹی سے، جس کا تعلق سوچ سے، جس کا تعلق ذہنیت سے ہے. اور چوتھی بات جو آخری بات ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ لوگوں کو کیا روحانی آسودگی بھی حاصل ہے. اگر روحانی آسودگی، جسمانی آسودگی، ذہنی آسودگی اور جذباتی آسودگی چاروں جب مجموعہ لوگوں کو حاصل ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہولسٹک کیئر ہے، اور ہولسٹک بنیادوں کے اوپر ہم اس بندے کو صحت مند کہہ سکتے ہیں. ورنہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی اسپیکٹ یا پیرامیٹر جو ہے وہ صحیح فنکشن نہیں کر رہا تو ہم کہیں گے کہ انسان صحت مند نہیں ہے. یہ ہمارا کانسیپٹ ہے، یہ ہمارا پیغام ہے جو ہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں. یعنی ہولسٹک کیئر میں آپ نے کہا جی فزیکل ویل بینگ، مینٹل ویل بینگ، ایموشنل اینڈ اسپریچول ویل بینگ. اچھا، یہ پہلے 3 تو مجھے سمجھ میں آ رہے ہیں، اس پہ ہم ظاہر ہے بات بھی آگے کر سکتے ہیں. اسپریچول ویل بینگ پہ ذرا آپ تھوڑی سی اگر ڈاکٹر صاحب روشنی ڈال سکیں. کیا پھر دیکھیں جب بھی ہم اسپریچول یا روحانی ہونے کی بات کرتے ہیں تو ہم کیونکہ مسلمان ملک میں رہتے ہیں، بھیا اس کو نمازیں پڑھاؤ، اللہ سے اس کا رابطہ کمزور ہو چکا ہے، اس وجہ سے یہ مسئلے فیس کر رہا ہے. بہت سارے لوگوں کے لیے تو بیماریوں کی جڑی یہی ہوتی ہے کہ تمہارا اللہ سے رابطہ جو ہے نا وہ بڑا کمزور ہو گیا ہے. کچھ ذرا اس پہ روشنی ڈالیے. اگر ہم سوئس ویل بینگ کے پیرامیٹرز میں اگر دیکھیں گے، where does this spiritual well-being fits into your ethos? سب سے پہلے تو میں ایکسپلین کروں کہ ہم کوئی علماء کی فہرست میں دور دور تک ہمارا نام نہیں ہے، یا ہم کوئی یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ دین سے جڑنے میں لوگوں کی ہم ہیلپ کر سکتے ہیں.
اور دین کی ڈیفینیشن میں بھی، ایون پرائمری ڈیفینیشن میں بھی ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے، ہمارا یہ کام نہیں ہے، ہم یہ کر بھی نہیں سکتے، ہماری قابلیت بھی نہیں ہے، سچی بات ہے. لیکن ہم یہ ضرور کہتے ہیں کہ دیکھیں جب صحت کا پیغام دیتے ہیں نا اور اسپریچولیٹی کو نظر انداز کر دیں، آپ کبھی بھی انسان کو صحت مند نہیں کہہ سکتے. یہ ہماری ہیلتھ سیکٹر میں رہتے ہوئے آبزرویشن ہے. تو ہمارا صرف پیغام یہ ہے کہ جو بھی انسان کا یقین ہے، جو بھی انسان کا ایمان ہے، جو بھی انسان کا بلیف سسٹم ہے، اس کا تعلق کسی سیکٹر، کسی ادارے یا کسی مخصوص طبقہ فکر سے نہیں ہے. جو جس چیز پہ بھی انسان بلیف رکھتا ہے اور جس چیز کے بھی اس بلیف سسٹم اس کو اللہ سے جوڑتا ہے، ہم ضرور یہ پیغام دیتے ہیں کہ وہ بلیف سسٹم، وہ ایمان، وہ یقین، وہ کنوکشن آپ کا مضبوط ہونا چاہیے. اگر وہ مضبوط نہیں ہے تو ہم نے لوگوں کو ذہنی اور جذباتی دونوں طور سے بیمار دیکھا ہے. جو چنانچہ اسپریچولیٹی آپ کی اور اس کی اسٹرینگتھ اور اس کا جو کنیکشن ہے، کنیکٹیوٹی آپ کی، وہ اگر مضبوط نہیں ہے تو آپ شاید جسمانی طور سے فٹ نظر آئیں، لیکن آپ باقی تینوں چیزوں میں یعنی مینٹل اینڈ جو ایموشنل ویل بینگ ہے آپ کی، وہ اسپریچولیٹی سے کنیکٹ ہے. انٹرسٹنگ. ڈاکٹر صاحب ایموشنل ویل بینگ پہ تھوڑا سا میں چاہوں گا کہ آپ اس پہ بھی ذرا تھوڑی سی اگر روشنی ڈال سکیں کہ ہاؤ ڈز سوئس ویل بینگ ہیلپس یو. لیٹس سے کہ آئی سائن اپ فار یور پروگرام، یا میں کہتا ہوں کہ جی مجھے یہ ہولسٹک کیئر کی ضرورت ہے، اور لیٹس سے اسپریچولی آپ نے کہا کہ نہیں یار یہ بندہ صحیح لگ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو اسپریچول پہ کام نہیں کرنا، اس کی ایموشنل ویل بینگ پہ کام کر رہے ہیں، اس پہ آپ لوگ کیا کرتے ہوں گے؟ اچھا، چونکہ میں نے جیسے کہا کہ ہمارا کام لوگوں کو صحت کا پیغام دینا ہے. جی، ہمارا کام لوگوں کو صحت کے بارے میں آگاہی دینا ہے. کسی جذباتی آسودگی سے نا آسودہ آدمی کو، جس کو ہم جذباتی طور سے بیمار شخص کہیں، اس کو صحت دینا ہمارا کام نہیں ہے. یہ کام چونکہ وہ بیماروں کی فہرست میں داخل ہو گیا آدمی، اور اب وہ ان 50 لاکھ افراد کی فہرست میں شامل ہے جو اپنی بیماری کا علاج ڈھونڈ رہے ہیں، تو اس کو جو اس کام کے ایکسپرٹ ہیں وہاں جانا چاہیے. لیکن جو باقی لوگ جو آج جذباتی طور سے یا روحانی طور سے یا جسمانی طور سے بیمار نہیں ہیں، ہم ان کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اپنی ایجوکیشن کے ذریعے، اپنے اویئرنیس پروگرامز کے ذریعے، جس کے مختلف پلیٹ فارمز جو ہے وہ سوئس ویلنس بنا رہا ہے. میری ڈیجیٹل ٹیم اور میڈیا مارکیٹنگ کی ٹیم جو ہے مسلسل اس کام میں مصروف ہے کہ وہ لوگوں کے لیے اویئرنیس کریٹ کرے. اور یہ اویئرنیس ہم بہت خیال رکھتے ہیں کہ سائنٹیفک بنیادوں کے اوپر ہو، صرف کسی عقائد کی بنیاد پہ یا کسی فلاسفی کی بنیاد پہ نہیں ہو، بلکہ اس کا تعلق سائنٹیفک بنیادوں پہ ہے، تاکہ ہم لوگوں کو سائنسی بنیادوں پہ تحقیق ہوئے پیرامیٹرز کی بنیاد پہ، نمبرز کی بنیاد پہ، فیکٹس کی بنیاد پہ ایجوکیٹ کر سکیں. چنانچہ یہی کام مینٹل اینڈ ایموشنل ویل بینگ کے معاملے میں بھی ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہی دیں گے، اور آگاہی دینے کے لیے ہم سے جو ہو سکا، جس میں ہمارے مختلف پلیٹ فارمز ہیں، ان کے چیٹ بورڈز ہیں، ہماری مختلف کمیونٹی سروسز ہیں، اور اس سے جڑی ہوئی جو نیوٹریشنل سروسز ہیں، جہاں ہم کمیونٹی کو اس بات کی آفر کرتے ہیں کہ وہ اس بات کو سمجھیں کہ ان کی مینٹل ویل بینگ اور ان کی سوشل ویل بینگ اور ان کی جو ایموشنل ویل بینگ ہے وہ کیسے ان کی فزیکل ویل بینگ سے جڑی ہوئی ہے. رائٹ، ایبسلیوٹلی. سو اب ہم آتے ہیں ذرا، ظاہر ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اکثر یہ بات بولی جاتی ہے یو آر واٹ یو ایٹ نیچرلی. اور جب بھی ہم پریونٹیو کیئر کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو دو چیزوں پہ، بیکاز می اینڈ مائی فیملی اگر آپ فوکس کریں، ایون دو اس وقت میں آپ کو کافی بیمار حالت میں لگ رہا ہوں تو آپ بھی کہیں گے بھائی تمہاری پریونٹیو کیئر کا کیا ہوا، بٹ وہ ٹریول میں جو ہے نا وہ شاید وائرس پکڑ لیا اس کی وجہ سے. آئی ایم سوری اگر آپ کو ڈیورنگ دا پوڈ کاسٹ کھانسی کی آواز آ رہی ہو، آئی ٹیک رسپانسبلٹی فار دیٹ. لیکن الحمد للہ اٹس ہیلنگ ناؤ، آئی ایم فیلنگ مچ بیٹر ناؤ. بٹ ڈاکٹر صاحب جب بھی پریونٹیو کیئر کی بات ہوتی ہے، دو چیزوں پہ بہت ایمفیسائز کیا جاتا ہے. ایک تو یہ کہ یار تم کھا کیا رہے ہو، خوراک تمہاری کیسی ہے. آپ نے اس وقت پاکستان کے مسائل کے حوالے سے بات کی، اور میرے خیال سے جو چیزیں ہم کھا رہے ہیں، ہمیں جو کھانے کو مل رہی ہے، ذرا سا بازار نکل جائیں، باہر نکل جائیں، اور جو چیزیں ہمیں کھلائی جائیں، ہمیں نہیں پتہ ہم کیا کھا رہے ہیں، لیکن ہم ایک گیس کر سکتے ہیں کہ یار کچھ اس میں گھوٹ، کچھ ملاوٹ ہے، کچھ ہے مسئلہ. دین کمز دا فزیکل ویل بینگ میں آن دی ایکسرسائز اینڈ بینگ فزیکلی ایکٹیو. میں پاکستانی جنرلی ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ہم ذرا محنت کرنے سے بھاگتے ہیں، یہ والی محنت. ویسے تو محنتی قوم ہوں گے ہم، یقیناً ہوں گے، لیکن کسی کو بول دو کہ بھیا ذرا ورزش کر لو، صبح آپ پارک میں جائیں، وہ ایک سرٹن عمر کے بعد لوگوں کو پارک جانے کا خیال آتا ہے. آپ کو جنرلی، کہ میں روزانہ صبح تقریباً رننگ کرنے جاتا ہوں، مجھے اپنے ہم عمر لوگ نظر نہیں آتے وہاں پہ. مجھے زیادہ تر جو لوگ نظر آتے ہیں وہ یہ کہ یار ریٹائر ہو گئے ہیں، 60 سال کے ہو گئے ہیں، گزر گیا، اب لوگ جو ہیں صبح پارک کی طرف آتے ہیں. میں یہ سوال کیوں پوچھ رہا ہوں ڈاکٹر صاحب، پاکستانی کانٹیکسٹ میں
یہ پریونٹیو کیئر کی بات کرنا، جو سوئس ویلنس کام کر رہی ہے، زبردست آئیڈیا، از بیوٹیفل، ہمیں اندازہ بھی ہو گیا ہے. اٹس اے ویری چیلنجنگ تھنگ ٹو ویری چیلنجنگ تھنگ ٹو ڈو ان پاکستان. معاشرے کے جو بلٹ اپ ہوتا ہے اور ان کی جو پریکٹسز ہوتی ہیں، جو ان کے معیارات ہوتے ہیں، اس کا تعلق زیادہ تر ان کے اعتقادات سے ہوتا ہے. ہمیں یہ بڑا ایک غلط اعتقاد دور کرنا ہے کہ جو چاہو کھاؤ، جیسے چاہے رہو، جب بیمار ہو جائیں گے تو دوائیں ہیں نا. یہ اتنا خراب عقیدہ ہے. کیوں؟ میں آپ کو تھوڑا سا ایکسپلین کرتا ہوں. پاکستان میں کوئی روزانہ کی بنیاد پہ کچھ 4-4.5 ہزار افراد اپنی بیماریوں کی وجہ سے اور طبی عمر کی وجہ سے موت کا شکار ہوتے ہیں. کوئی 2,000 کے قریب آدمی، 2 سے 2.5 ہزار، جو میں WHO کی اسٹڈیز کوٹ کر رہا ہوں، جو انہوں نے مختلف ملکوں میں کہی، ناٹ ان پاکستان بٹ مختلف ملکوں میں کی، کہ ان بیماریوں کا شکار ہو کر انتقال کر جاتے ہیں جو پریونٹیبل ڈیزیز کہلاتی ہیں. رائٹ. دیٹ مینس کہ شاید وہ لوگ جو آج ہسپتالوں میں بیڈ پر موجود ہیں، جو لوگ جن کا کسی بیماری کی وجہ سے انتقال کیا، ان میں سے 60% لوگ، WHO کی اسٹڈیز ہے، 60% لوگ ان بیماریوں کا شکار ہیں یا ہو گئے ہیں جو پریونٹیبل ڈیزیز ہیں، جو بچائی جا سکتی تھیں، جن سے بچا جا سکتا تھا. لیکن پریونٹیبل ڈیزیز مانگتی کیا ہے؟ 2 باتیں بہت سادہ الفاظ میں: سوچ اور عادت. اگر ہم ایک قوم کی حیثیت سے، ایک معاشرے کی حیثیت سے وہ سوچ نہیں ہے ہمارے اندر، ہم یقین ہی نہیں رکھتے کہ یار ایکسرسائز کرنے سے، اپنی غذا کو دیکھنے سے، بھالنے سے، اپنی لائف سٹائل کو، اپنے سونے، جاگنے، اٹھنے، بیٹھنے اور ورزش کی عادتوں کو سنبھالنے سے ہم بیماریوں سے بچ سکتے ہیں، اگر یہ اعتقاد ہی نہیں ہے تو پھر ہم یہ کام نہیں کر سکتے. ہم بیماریوں کا شکار لا محالہ ہوں گے. بالکل اسی طرح سے عادت، اگر ہمیں اعتقاد تو ہے، لیکن صبح اٹھ کے جیسے آپ نے کہا پارک میں، تو پارک میں مذاق نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کیا زیادہ تر افراد وہی نہیں ہوتے جن کو ہسپتال سے پرچی ملی ہوتی ہے کہ کل صبح سے آپ نے ایکسرسائز کرنی ہے؟ بالکل ایسے. تو اس کے بجائے ایک شخص جس نے سیلف موٹیویشن، خود موٹیویٹ ہوا، اس کو سمجھ آئی بات کی، اگر وہ پارک میں نظر آئے تو آپ پریونٹیبل ڈیزیزز کی تعداد میں، جو کہ اچھی خاصی اکانومک کاسٹ ہے پاکستان کو، اس کی تعداد میں واضح کمی دیکھ سکتے ہیں. تو سوئس ویلنس کی طرح جتنے بھی ادارے کام کر رہے ہیں، ان کا مقصد یہی کہ لوگوں کی سوچ کو بھی بدلیں اور لوگوں کی عادت کو بھی بدلیں. سوچ اور عادت جب تک دونوں چیزیں نہیں بدلیں گی، ہم یہی غذائیں کھاتے رہیں گے، یہی لائف سٹائل اپناتے رہیں گے اور اسی طرح بیماریوں کا شکار ہوتے رہیں گے. سو ڈاکٹر صاحب، میں سوئس ویلنس کے بارے میں جانتا ہوں اور میں آپ لوگوں کے پاس آتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ جی آئی وانٹ ٹو بیکم اے پارٹ آف دس ہولسٹک کیئر یا پریونٹیو کیئر. سو ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ اٹ؟ یہ پروسیس اسٹارٹ کیسے ہوتا ہے؟ پہلے آپ میرا کیا اسیسمنٹ کوئی کرتے ہیں؟ جیسے کہ ڈاکٹری میں تو ہوتا ہے نا، ڈاکٹر آتا ہے، بٹھاتا ہے آپ کو، معائنہ کرتا ہے، کہتے ہیں جی یہ دوائی کھا لیں آپ. بٹ یہ سوئس ویلنس کے کانسیپٹ میں ہمارے آڈینس بھی یہ جاننا چاہے گی کہ ہاؤ ڈز اٹ اسٹارٹ، کہ پہلے ایویلیویشن ہوتی ہے، کیا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اپنے لائف سٹائل میں یہ ماڈیفیکیشن کرو. اگر تھوڑا سا آپ اس میں ہمیں پلیز گائیڈ کر سکیں. سب سے پہلے تو میں یہ ایکسپلین کروں کہ سوئس ویلنس کلینکس کی طرز پہ کام نہیں کرتی، کہ جہاں ہم کسی پیشنٹ کو ریسیو کر رہے ہیں، اس کی اسیسمنٹ کر رہے ہیں اور اس کے بارے میں کوئی ڈائگنوسس بنا رہے ہیں اور اس کا ایک مینجمنٹ پلان تشکیل دے رہے ہیں. ایسا کام نہیں ہے ہمارا. بنیادی طور سے میں نے جیسے کہ پہلے بھی بیان کیا، ہمارا کام اویئرنیس دینا ہے. اس کے لیے لوگوں کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم لوگوں کے گھروں میں، ان کے کانوں تک، ان کی آنکھوں تک، ان کے دلوں تک خود پہنچنا چاہتے ہیں، اور یہ کام ہم سارے پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. فی الحال یہ کام ہم نے کراچی سے شروع کیا ہے، لیکن ہم یہ کام سارے پاکستان میں کرنا چاہتے ہیں. اور ہمارا نعرہ ایک ہی ہے، اپنے آپ کو بیماریوں سے بچائیں. اور یہ کام میں برملا کہہ رہا ہوں، سائنسی ترقی کو سلام ہے، اور صحت کے بارے میں جو ترقیاں ہوئی ہیں اس پہ سلام ہے، لیکن وہ تمام ترقیاں کس بنیاد کے اوپر ہوئی ہیں کہ بیماریوں کا علاج کریں. وہ اس لیے نہیں ہوئی، یا اس کا اس وقت کوئی اپلیکیشن ہمیں معاشرے میں نظر نہیں آتی کہ اس سے لوگوں کو بیمار ہونے سے بچایا جائے. آلدو آپ کہیں گے ویکسینیشن ایک بڑے بنیاد پہ، بڑے پیمانے پہ انہوں نے بہت ساری ڈیڈلی ڈیزیزز کے، بہت ساری ہارمفل ڈیزیزز پہ کام کیا. بالکل وہ بیماریوں سے بچاؤ کی ایک ترکیب ہے، لیکن وہ کافی نہیں ہے. جب تک لوگ اپنی سوچ اور عادت نہیں بدلیں گے، بیماریوں سے نجات ممکن نہیں ہے. اور سوچ اور عادت بدلنے کے لیے لوگوں کو کیا چیز دینی ہے؟ اویئرنیس دینی ہے، آگاہی، اور گائیڈنس دینی ہے، یعنی رہنمائی. تو سوئس ویلنس اصل میں
میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا کہ وہ کلینک نہیں ہے، وہ آگاہی اور رہنمائی دینے کا ادارہ ہے جو کہ لوگوں کو آگاہ کرتا ہے کہ آپ کی صحت کے مسائل کیا ہو سکتے ہیں، کیا عادات ہیں، کیا سوچ ہے جس کی بنیاد پہ آپ یہ صحت کے مسائل سے شکار ہونے سے بچ سکتے ہیں، اور کیا رہنمائی ہم فراہم کر سکتے ہیں، چاہے وہ نیوٹریشنل سپلیمنٹس کی صورت میں ہو، چاہے وہ گائیڈنس کی صورت میں ہو، چاہے وہ فار ایگزامپل اوبیسٹی کے پیرامیٹرز کے بارے میں ہو کہ ہم اس میں کیسے لوگوں کو مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ سوئس ویلنس ایک بڑا نیا ادارہ ہے اور آہستہ آہستہ یہ اپنا دائرہ کار کاموں کا بڑھائے گا، اور ہم مختلف جو مسائل کا شکار لوگ ہیں جن کا راستہ آخر میں بیماریوں سے اور صحت کی خرابیوں سے جڑا ہوا ہے، اس راستے پہ کھڑے ہوں گے اور وہاں پہ لوگوں کو آگاہی اور رہنمائی فراہم کریں گے۔ آلرائٹ، آپ نے کچھ جیسے سپلیمنٹس کی یہاں پہ بات کی ہے، سو کیا سوئس ویلنس کے اپنے کچھ برانڈڈ سپلیمنٹس بھی ہیں جو مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، یا آپ جنرل لوگوں کو کہتے ہیں کہ جی آپ وائٹامن ڈی کے لیے یہ لیجئے، وائٹامن سی کے لیے لیجئے، یہ پروسیس کیسے کام کرتا ہے؟ سب سے پہلے تو جیسے ہم نے کہا، ہم دوا بیچنے والا ادارہ شاید نہیں بننا چاہیں گے، ہم یہ چاہتے ہیں آگاہی اور رہنمائی ہمارا بنیادی مقصد ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو نیوٹریشنل سپلیمنٹ فراہم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات تھوڑا سا قبل از وقت ہے کہ ہم کن کن سیگمنٹس میں کام کریں گے، لیکن ہمارا کام لوگوں کو ریکمینڈیڈ ڈائٹری الاؤنس، ایک ٹرم کہلاتی ہے، میں تھوڑی دیر میں اس کو ایکسپلین کروں گا، ریکمینڈیڈ ڈائٹری الاؤنس سے آگاہ کرنا ہے۔ ان کو آگاہ کرنا ہے کہ آپ کو روزانہ کس وٹامن اور کس منرل کی اور کس غذائی جزو کی کتنی ضرورت ہے۔ اب وہ غذائی جزو لوگوں کو ضروری نہیں ہے کہ وہ کسی میڈیکل اسٹور پہ جا کے سوئس ویلنس کے نام کا سپلیمنٹ خریدنے سے حاصل ہوں۔ اگر وہ افورڈ کر سکتے ہیں، اگر ان کی ایکسیس میں ہے اور اگر ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے، تو وہ عام غذائی اجزاء سے بھی وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں، مگر یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کہاں کھڑے ہیں، ان کی عادات کیا ہے، ان کی جغرافیکل جو لوکیشن ہے وہ کیا ہے، اور کتنی زیادہ ان کو اس بات کی سمجھ ہے کہ وہ اپنی غذا سے وہ تمام سپلیمنٹ حاصل کر سکتے ہیں جو کہ ان کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہیں۔ اب جیسے سپلیمنٹس کا، لیکن جب بھی ذکر آتا ہے ڈاکٹر صاحب، ایک کاسٹ والا ایلیمنٹ ایک ہمیشہ سامنے آتا ہے، اور میرا بھی لائف میں ایک بار ایک ایکسپیرینس ہوا تھا جہاں پہ ایک ایکسپیریمنٹل ایک طریقہ علاج میں کہا گیا تھا کہ جی فلانے یہ سپلیمنٹس لیں، یہ سپلیمنٹس لیں۔ ہم پہلی بار ہی جب گئے تھے اور اس نے جب ہمیں بل بنا کے دیا تو ہم نے کہا بس یار اس کو ابھی رہنے دو فی الحال۔ دے ٹینڈ ٹو بی ویری ایکسپینسو۔ اس کو کس طرح یہ ڈسپیل کیا جا سکتا ہے، یا آئی تھنک اٹس اے ریالٹی، اور پاکستانی عوام جس کا ہم نے شروع میں یہ بات کی کہ ہیلتھ ہمارا کوئی بہت پرائرٹی میں ایک چیز آتی نہیں ہے، وی آر ویری ریئیکشنری وین اٹ کمز ٹو آر ہیلتھ۔ سو اس کو کیسے کہ آپ کاؤنٹر کرتے ہیں اس آرگیومنٹ کو؟ اچھا، پہلی بات تو یہ کہ سوئس ویلنس کسی خاص طریقہ علاج کو جو ہے وہ پروموٹ نہیں کرتا۔ ہم کسی بھی طریقہ علاج کو، بلکہ علاج کے ورڈ کو میں نے آپ کو جیسے کہا شروع میں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے، ہم کہتے ہیں احتیاط ہی اصل علاج ہے، تو ہمارے لیے تو علاج دراصل احتیاط ہے۔ اچھا، اب بات آتی ہے کہ سپلیمنٹس کیا ہوتے ہیں، تو ہم نے، میرا کام سوئس ویلنس کا کام جو ہے لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا ہے۔ اب اس کے لیے سپلیمنٹس بھی اویلیبل ہیں سوئس ویلنس کے، اور غذائی مشورے بھی اویلیبل ہیں۔ اگر آدمی سمجھتا ہے کہ وہ اپنے عادات کو، اپنی سوچ کو، اپنی غذا کو خود کنٹرول کر سکتا ہے، سپلیمنٹ لینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے اسے، یا وہ کسی ایسے ڈاکٹر صاحب جو کہ ظاہر ہے ہم سے بہت زیادہ آگے ہیں طبی مشوروں کے معاملے میں، ان کے زیر علاج ہیں یا زیر نگرانی ہیں، تو وہ جیسا مناسب سمجھے اپنے لیے۔ اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جغرافی حالات کی وجہ سے، عادات کی وجہ سے، یا ان کی پچھلی کمزوریوں کی وجہ سے ان کو سپلیمنٹس کی ضرورت ہے، تو وہ سپلیمنٹس بھی اویلیبل ہوتے ہیں۔ لیکن بنیادی طور سے یہ کوئی طریقہ علاج نہیں ہے، یہ ایک اویلیبل کہنا چاہیے گلدستہ ہے جس سے لوگ اپنی صحت، اپنی عمر، اپنی جغرافی اور اپنی طبعی حالت کے مطابق اپنے لیے بہترین رہنمائی اور بہترین سپلیمنٹ چوز کر سکتے ہیں۔ رائٹ۔ میں آپ کی جب ویب سائٹ دیکھ رہا تھا، یا آپ کا جو میں سوشل میڈیا پیج دیکھ رہا تھا، اس میں آپ کی ایک پروڈکٹ جس کا نام وائٹا گلوبن ہے، وہ میری نظر سے گزرا، اور ریلیٹڈ ٹو آر ڈی اے، آپ نے ابھی ذکر کیا آر ڈی اے کا، وچ از ریکمینڈیڈ ڈیلی الاؤنس۔ تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب اس پہ بھی روشنی ڈالیے۔ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ کانسیپٹ، اور آئی تھنک گلوبلی اس کو بہت استعمال کیا جاتا ہے، بہت ریفر کیا جاتا ہے اس پورے کانسیپٹ کو۔ تھوڑا سا اگر ہماری نالج کے لیے آپ اس میں بھی رہنمائی فرمائیں۔ دیکھیے، دنیا میں جو بڑے ریسرچ کے ادارے ہیں اور صحت سے متعلق جو ادارے ہیں، مثال کے طور پر امریکہ میں ایک ادارہ ہے FDA،
تو وہ اور دوسرے کچھ ادارے ہیں جو کہ اپنی ایک ریکمنڈیشن دیتے ہیں عام لوگوں کے لیے کہ ان کی غذا میں روزانہ کی بنیاد پر کون سے منرلز اور کون سے وٹامنس کتنی تعداد میں اور کس شکل میں موجود ہونے چاہیے. وہ یہ نہیں کہتے کہ فلانی دوا یا فلانا سپلیمنٹ یا فلانا طریقہ کار سے آپ کو یہ سپلیمنٹ ملے گا، بلکہ وہ لوگوں کو کہتے ہیں اور لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر یہ RDA کا کانسیپٹ ان کو سمجھ آتا ہے تو اس کے سورس کے بارے میں ڈیسیشن لوگ خود لیں. وہ مثال کے طور پر غذائی اجناس اور غذائی جو اجزاء ہیں ان سے بھی ہو سکتا ہے اور وہ کسی سپلیمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے. یہ وہ اور اس کا تعلق عمر اور جنس دونوں سے ہے. مثال کے طور پر کچھ منرلز اور وٹامنز ایسے ہیں جس کا مردوں میں عورتوں کے مقابلے میں جو استعمال ہے شاید کم ضرورت ہو، اور بچوں میں بڑوں کے مقابلے میں، یا ایلڈرلی بوڑھے افراد میں جوان لوگوں کے مقابلے میں کم اس کی ضرورت ہو. تو عمر، جنس اور طبعی حالت کی وجہ سے اس کے الاؤنس کی جو مقدار ہے وہ اوپر یا نیچے ہو سکتی ہے. اب یہ اگر لوگوں کو سمجھ آ جائے تو ہم اسی بنیاد کے اوپر لوگوں کو، میں نے بار بار رہنمائی اور آگاہی کے ورڈ استعمال کر رہا ہوں کہ وہ پہلے ہم فراہم کرنا چاہتے ہیں. ویٹا گلوبن مثال کے طور پر میری ایک پروڈکٹ ہے اور سوئس ویلنس اس پروڈکٹ کو آفر کرتا ہے ایسے لوگوں کو جو کہ یہ سوچتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ میرا جو ریکمنڈیڈ جو میرا ڈیلی الاؤنس ہے وٹامنز اور منرلز کو حاصل کرنے کے لیے وہ میری غذا سے پورا نہیں ہو سکتا ان کے اپنے عادات اور حالات کی وجہ سے. تو ہم ایک ایسی ان کو سپلیمنٹ فراہم کرتے ہیں جس میں جو پروڈکٹس ہیں، جو انگریڈینٹس ہیں اس کے اندر وہ تمام RDA کے مطابق جو ہے ان کو بنایا گیا ہے. اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ 3 باتیں سمجھیں. نمبر 1، مارکیٹ میں اور خاص طور سے جو صحت کا ایک کام جس کا آپ نے ورڈ میں احتیاط سے ذرا کہوں گا کاروبار کا ورڈ استعمال کیا آپ نے، اس کام میں بہت ساری ایسی چیزیں موجود ہیں یا وٹامنز اور منرلز کے نام پہ پروڈکٹس موجود ہیں جو کہ اس RDA کے لیول سے کہیں زیادہ، کئی گنا زیادہ مقدار میں ہوتی ہیں. ہم ہمیشہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس معاملے میں اپنے ڈاکٹر صاحب سے، اپنے طبیب سے رجوع کریں اور ان کا مشورہ لیں، کیونکہ انہوں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ فار ایگزامپل میں ایک RDA کے حوالے سے میرے جو وٹامن C کی تعداد ہے میں اس سے کہیں زیادہ کوئی ٹیبلٹ یا سپلیمنٹ اٹھا کے لے آئے جو اس میں وٹامن C RDA سے کہیں زیادہ تعداد میں موجود ہے. اب یہ ڈیسیشن ڈیفیشنسی کے جو معاملات ہیں، یعنی اس وٹامن C کی کمی کے جو معاملات ہیں، اس کا فیصلہ کوئی ڈاکٹر صاحب کر سکتے ہیں. سوئس ویلنس اپنے پوڈ کاسٹ میں یہ بات نہیں کہہ سکتا کہ فلانے لوگوں کو یا فلانے لوگوں کو وٹامن C کی کمی ہے. تو ہم ایسے لوگوں کو جو کہ RDA سے زیادہ مقدار میں موجود دواؤں کے اوپر یا سپلیمنٹس پہ کام کرنا چاہتے ہیں، ہمیشہ ان سے کہتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ ابھی ریکمنڈیڈ جو آپ کا ڈائٹری یا ڈیلی الاؤنس ہے اس سے زیادہ اگر استعمال کرنا چاہتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ اپنے اندر ان میں سے کچھ وٹامنس یا کچھ منرلس کی کمی دیکھ رہے ہیں. کمی کا فیصلہ آپ خود نہ کریں، کمی کا فیصلہ ڈاکٹر صاحب کو کرنے دیں. اور عموماً ڈاکٹرس اس سلسلے میں جو بھی ریکمنڈیڈ ٹیسٹس ہیں وہ کرا کر یہ فیصلہ کرتے ہیں. چنانچہ اگر آپ نے خود فیصلے کرنے ہیں تو آپ کو جو دنیا کے بڑے ادارے ہیں ان کی باتوں پہ بھروسہ کر کے سوائے RDA کے اندر مقدار کے اندر موجود دواؤں یا سپلیمنٹس کے چوائس کرنے کے اس کے علاوہ فیصلے نہیں کرنے چاہیے. اسی وجہ سے اوور دا کاؤنٹر یعنی کاؤنٹر سے لیے جانے والی کچھ دواؤں کا جو ریکمنڈیشن ہے یا جو ایک لائن ہے وہ ڈرا کی گئی ہے مختلف اداروں کی جانب سے. ہم لوگوں کو کہتے ہیں اگر آپ نے خود فیصلے کرنے ہیں یا خود اپنے آپ کو نیوٹریشن کے بارے میں کسی سپلیمنٹ کا جو ہے وہ ڈوز دینا ہے تو کوشش کریں کہ اس سپلیمنٹ میں موجود دوائیں یا منرلز یا وٹامنس RDA سے زیادہ نہ ہوں. ایک بات. دوسری بات، عموماً RDA کا بھی جو ہے وہ اس بات کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ فرض کریں کہ وٹامن C کا RDA ایک سرٹن ملی گرام ہے. ضروری نہیں ہے کہ میری باڈی وہ سرٹن ملی گرام میں ایک ٹیبلٹ میں کھا لوں تو وہ ہضم ہو جائے اور میری باڈی میں ایبزارپشن کا ایک سسٹم ہے اور پھر اس وٹامن C یا جو بھی میں نے وٹامن کھایا اس کی ہینڈلنگ کا ایک سسٹم ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ تیار ہو کہ وہ سارا RDA میں نے ایک ٹیبلٹ یا ایک ڈوز میں لے لیا تو وہ ہضم ہو جائے. تو ہم یہ بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ جو RDA ہے اس کو بھی ڈیوائیڈڈ ڈوز کے اندر لیں تاکہ آپ کی باڈی تیار ہو، اس کا ایبزارپشن سسٹم، اس کا میٹابولزم سسٹم تیار ہو کہ اس RDA کے سپلیمنٹ کو بھی ہضم کر سکے اور آپ کے لیے اس کو کارآمد بنا سکے. تیسری بات،
اور یہ وجہ ہے کہ ہم نے وائٹا گلوبن کے اندر اور اس کے اندر جو موجود وٹامنز ہیں اور منرلز ہیں ان کی تعداد خاصی زیادہ رکھی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جسم کے اندر جو منرلز اور وٹامنز کی جو تعداد ہے اور جو اس کی مقدار کی ضروریات ہیں وہ ایک دوسرے پہ ڈیپینڈنٹ ہے. کیلشیم انتظار کرتا ہے وٹامن ڈی کا تاکہ وہ اس کے ساتھ ہضم ہو یا اس پہ جسم کے اوپر کارآمد طریقے سے کام کرے. وٹامن ڈی ان ٹرن کسی اور وٹامن مثلاً سی کا انتظار کرتا ہے کہ وہ اس کو ہیلپ کرے کہ وہ اپنی کام دکھا سکے, یا وٹامن کے کا انتظار کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنے صحیح ٹارگٹ کے اوپر کام کرنے پہ مجبور کر سکے. چنانچہ یہ ہمیشہ ریکمینڈڈ ہوتا ہے کہ آپ کا سپلیمنٹ اگر آر ڈی اے کو ریکمینڈ کر رہا ہے یا آر ڈی اے کو کمپلائی کرنا چاہتا ہے تو اس میں مطلوبہ مقدار میں ایک تعداد منرلز اور وٹامنس کی موجود ہونی چاہیے تاکہ سپلیمنٹ کا فیصلہ کرنے والے شخص کو ایک خاص مقدار میں تمام وہ مطلوبہ منرلز اور وٹامنس کا جو نیٹ ورک ہے وہ حاصل ہو سکے. ٹھیک. پاکستان میں جنرلی ملٹی وائٹامنز اور ان کا استعمال لوگوں میں کم ہی دیکھنے میں آتا ہے, اور ویسے آپ وائٹامن سی کا ذکر کر رہے تھے. آئی تھنک ونٹر کے سیزن میں تو ہمیں بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ کینو بڑا اچھا پاکستان میں آیا ہوتا ہے. اٹس اے گریٹ سورس آف وائٹامن سی بائی دا وے. سو کوئی سپلیمنٹ لینے کی فی الحال یہاں ضرورت نہیں ہے. آئی تھنک پاکستان ہیز بین بلیسڈ ود آل دیز فروٹس اینڈ آل, اور میرے خیال سے اگر ہم اپنی یہ ڈائٹری ہی کہنا چاہیے کنسیڈریشنس کو چینج کر لیں تو شاید ہمیں کسی ملٹی وائٹامن لینے کی ضرورت بھی نہ پڑے. ایسا ہی ہے ڈاکٹر صاحب؟ ویسے کہا جا سکتا ہے تھیوریٹیکلی یہ بات صحیح ہے, لیکن جو اسٹڈیز کی جاتی ہیں عموماً معاشرے میں لوگوں کی خون میں اور جسم میں موجود منرلز اور وٹامنس کی مقدار کو جانچنے کے لیے وہ اسٹڈیز ہمیں کچھ اور بتاتی ہیں. وہ یہ بتاتی ہیں کہ لوگوں کی جو ڈائٹری ہیبٹس ہیں اور جو لوگوں کی سلیپنگ ہیبٹس ہیں, جو لوگوں کے لائف سٹائل ہے اور جو لوگوں کے کام اور کرنے کے انداز ہیں, وہ تمام مل کر ایک ایسا ماحول یا ایک ایسی صورتحال پیدا کرتے ہیں جس میں لوگوں میں عموماً آپ کو منرلز اور وٹامنس کی مطلوبہ تعداد موجود نہیں ہوتی ہے. تو اسی لیے دنیا میں بڑی جو صحت کے ادارے ہیں وہ سپلیمنٹس کو فروغ دیتے ہیں اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سپلیمنٹ ہی واحد علاج ہے, لیکن یہ فیصلہ لوگوں نے خود کرنا ہے, یا جو طبیب حضرات ہیں وہ ان کو یہ رہنمائی دے سکتے ہیں کہ کن لوگوں نے سپلیمنٹ استعمال کرنے ہیں اور کن لوگوں نے سپلیمنٹ استعمال نہیں کرنے ہیں. لیکن جنرلی اگر آپ دیکھیں نا معاشرے میں تو منرل اور وٹامنس کی ڈیفیشنسی عموماً ایک بڑی تعداد میں لوگوں میں پائی جاتی ہے, اور یہی غذائی کمیاں آہستہ آہستہ کمزوری اور پھر صحت کی خرابیوں کی طرف انسان کو لے جا سکتی ہیں. چنانچہ جو پریونشن یا پریونٹیو کیئر کی ہم بات کرتے ہیں اس میں اپنے آپ کو غذائی طور سے مضبوط رکھنا, نیوٹریشنلی اپنے آپ کو اسٹرانگ رکھنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا باقی صحت کی عادات کا. رائٹ, ایبسلیوٹلی. ایک اور جو نیچرلی یہاں پہ سوال بنتا ہے ڈاکٹر صاحب وہ یہ ہے کہ میں نے اپنی ظاہر ڈائٹری ریکوائرمنٹس اس کے مطابق چیزیں کر لیں. ایک مڈل مین والا کا بھی تو رول ہوتا ہے نا. دیکھیے جی, ایک مینوفیکچرر ہو گیا یا ایک کمپنی ہے سوئس ویلنس کام کر رہی ہے کہ بھائی امپروومنٹ لے کر آؤ, یہ کرو, لک ایٹ یور ڈائٹ اینڈ اسٹاف, پریونٹیو میڈیسن. ایک میرے جیسے لوگ ہوئے جو کہ اس طرف آنا چاہتے ہیں اور ایک مڈل میں ایک آپ ڈاکٹر کا طبیب کا ذکر کیے جا رہے ہیں. ایک نیوٹریشنسٹ کا ایک بڑا رول ہوتا ہے جنرلی, جو کہ اسپیشلائز کرتا ہے ان چیزوں میں نا, کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, یہ مسئلہ ہے تو یہ کھاؤ, یہ مسئلہ ہے. پاکستان میں جنرلی بڑے کم ہمیں نیوٹریشنسٹ نظر آ رہے ہوتے ہیں. ویسے تو ہر کوئی نیوٹریشنسٹ بنا گھوم رہا ہے یہاں پہ. کیا سوئس ویلنس اس ایریا میں بھی کام کر رہے ہیں کہ وہ جو مڈل مین ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ پارٹنرشپ کی جائے, ان کی بھی کیپیسٹی بلڈنگ کی جائے, کیا اس طرف بھی کچھ فوکس ہے؟ بہت اچھا سوال کیا آپ نے. میں بہت خوش ہوں کہ اس سے مجھے اور مدد ملے گی کہ میں اپنا جو نقطہ نظر ہے وہ واضح کر سکوں اور آئندہ کے منصوبہ جو ہمارا ہے اس کو تھوڑا سا اور ہم بیان کر سکیں. نیوٹریشنسٹ بالکل ضروری ہیں, اور غذا کے بارے میں ان کی معلومات اور ان کی تعلیم جو ہے وہ دراصل انسانی غذاؤں کے بارے میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اور اس کی بنیاد پر وہ لوگوں کو اچھے مشورے دے سکتے ہیں. اور سوئس ویلنس اپنے آئندہ آنے والے منصوبوں میں ضرور کوشش کرے گا کہ اس طرح کے شعبوں میں جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہیں ان سے اپنے آپ کو کنیکٹ کرے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو رہنمائی اور آگاہی کا جو کام ہے وہ دیا جا سکے. جو پہلی پرائرٹی ہماری ہے وہ ایک ایسے شعبے کے متعلق ہے یا ایک ایسے شعبے سے بات کرنا ہے اور اس کو سامنے لانا ہے جو کہ پاکستان میں بہت زیادہ اس کام میں جو ہے وہ بہت زیادہ سامنے نہیں آ سکا. وہ ہیں فارماسسٹ. فارماسسٹ وہ لوگ ہیں جن کی بنیادی تعلیم ہی دواؤں اور دوا سے جڑے ہوئے تمام کاموں پر اور انسانی جسم کے ساتھ دواؤں کے
جو انٹریکشن ہے اس کے اوپر ہوتی ہے. اور یہ وہ بیسٹ لوگ ہوتے ہیں جو کہ آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ کون سا سپلیمنٹ کس حالت میں کس اور مزید سپلیمنٹ کے ساتھ مل کے آپ کے جسم کے اندر کتنا فائدہ مند یا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. بڑی ہماری یہ کوشش ہے کہ یہ جو ہمارا صحت کا پیغام ہے اس کے لیے ہم اس کمیونٹی کو معاشرے کے اس حصے کو ہمارے یہاں ہزاروں کی تعداد میں ہر سال فارماسسٹ فارغ التحصیل ہوتے ہیں اور عام معاشرے میں آپ کو ہر کچھ گھروں کے بعد ایک فارماسسٹ یا اس سے جڑے ہوئے کسی اور شعبے کا آدمی مل جاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کو انسٹیگیٹ کریں, ان لوگوں کو ایکسائٹ کریں, ان لوگوں کو سامنے لائیں اور ایک پڑھے لکھے فارماسسٹ کے ذریعے سے جب کمیونٹی یہ بات سنے گی تو اس کو سوئس ویلنس کے کسی اور عام پیغام کی بنسبت اس کو وزن زیادہ محسوس ہوگا. سو نیوٹریشنسٹ ہوں یا فارماسسٹ ہوں, اس طرح کے لوگ وہ بہت کارآمد لوگ ہیں جن کی بنیاد پہ, جن کی باتوں کی بنیاد پہ, جن کی سمجھ کی بنیاد پہ ہم معاشرے کو ایک اچھا پیغام دینے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. رائٹ. سو ابھی لائک فوکس آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فارماسسٹ کی طرف جو ہے وہ جنرلی زیادہ ہے. ویسے تو پاکستان میں بہت سارے علاقوں میں فارماسسٹ ڈاکٹر ہی ہوتا ہے. آئی مین میرے خیال سے لوگ شاید ڈاکٹر کی بات کو اتنا ٹرسٹ نہ کرتے ہوں جتنا وہ فارمیسی والے کی بات کو جو ہے وہ مان رہے ہوتے ہیں. ہی از اے ویری پاورفل مین ان دس انٹائر سپلائی چین. ویسے بالکل صحیح بات ہے. بس ایک بات ہمارا کام, ہم نے کہا بار بار میں دہرا رہا ہوں کہ آگاہی دینا ہے, تو ہم آگاہی یہ دے رہے ہیں کہ پاکستان میں جو فارمیسیاں ہیں نا, سب سے پہلے اگر آپ جائیں اور وہاں پہ جس شخص سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیک کر لیں وہ فارماسسٹ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ اس وقت ایک بڑی تعداد ہے فارمیسیز کے جس کے اندر لوگوں کو فیس کرنے والا, لوگوں کو مشورے دینے والا, لوگوں کو دوائیں باقاعدہ ریکمینڈ کرنے والا شخص فارماسسٹ نہیں ہوتا. اور یہ انتہائی درجے کی خیانت ہے. بغیر تعلیم, مطلوبہ تعلیم اور مطلوبہ جو سمجھ ہے وہ حاصل کیے بغیر لوگوں کو اتنے انتہائی نازک شعبے جیسا کہ صحت ہے اس کے بارے میں معلومات دی جائیں یا ان کے بارے میں ان کو مشورے دیے جائیں. تو بالکل آپ کی بات صحیح کہ فارماسسٹ ایک انتہائی کارآمد شخص ہے, مگر ہمیں معاشرے کو یہ جاننا بھی چاہیے کہ فارماسسٹ کو پہچاننا کیسے, یا فارماسسٹ ہوگا کون اور فارماسسٹ ہوتا کون ہے. تو یہ بھی شاید مجھے لگتا ہے کہ ہماری آگاہی رہنمائی کا ایک حصہ ہونا چاہیے. انٹرسٹنگ. یا بالکل ایبسلیوٹلی. اس کے علاوہ ڈاکٹر صاحب ہم نے شروع میں ذکر کیا تھا اباؤٹ ایکسرسائزنگ اینڈ آل. آپ ویسے روزانہ کے حساب سے کچھ اپنے آپ کو واٹ ڈو یو ڈو ٹو کیپ یور سیلف فٹ؟ اچھا, شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو میں فٹ لگتا ہوں. عموماً میری عادت ہے سردی ہو یا گرمی جو بھی موسم ہو 5 بجے صبح اٹھ جایا کریں. اپنا ایک عادات جو ہیں اپنائی, کیونکہ اگر میں اس معاملے میں ہوں اور میں اس کی تبلیغ کر رہا ہوں, اس کا مبلغ ہوں, تو مجھے اس کا رول ماڈل تھوڑا بہت صحیح لیکن نظر آنا چاہیے. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ جن عادات کا ہم ذکر کرتے ہیں یا سوئس ویلنس میں جن عادات کی ہم پروموشن کر رہے ہیں وہ عادات میرے اندر پائی جائیں. اور جب یہ انٹرویو میرا, یہ پوڈ کاسٹ میری جو ہے نا 10 لوگ میرے جاننے والے سن رہے ہوں تو وہ یہ نہ سوچیں کہ یار خود کا عمل میرا کیسا ہے اور میں مشورے لوگوں کو کیا دے رہا ہوں. تو میں کوشش کرتا ہوں کہ غذا کے معاملے میں, عادات کے معاملے میں, سونے کی عادات یا ورزش کی عادات کے معاملے میں ان رہنمائی جگہوں سے حاصل کروں, ان جگہوں سے جہاں پہ جن کی رہنمائی کو میں آگے لوگوں میں سوئس ویلنس کی آواز کے ذریعے بڑھا رہا ہوں. نہیں, میں جان بوجھ کے یہ سوال پوچھا ہے بیکاز اب سوئس ویلنس ایک کمپنی کے جس کا وہ حصہ ہے, ظاہر ہے اس کے سی او جو ہیں, یو ہیو ٹو لیڈ بائی ایگزامپل نا. اب کوئی سوئس فارماسیوٹیکل کے سی او ہوتے ہیں جن کی اپنی توند بہت زیادہ نکلی ہوئی ہو اور ہر وقت ان کا بروسٹ اور برگر وغیرہ چل رہے ہوں, فاسٹ فوڈ چل رہا ہو. آئی مین یو ریئلی کین ناٹ, کہتے ہیں نا یو نیڈ ٹو واک دا ٹاک والی بات ہے, اور جب تک یہ چیز سامنے نہیں ہوگی تو پھر ظاہر ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے. اینڈ ڈاکٹر صاحب آنیسٹلی اسپیکنگ, ایک سنگل لائف اسٹائل چینج اگر ہم فزیکلی ایکٹیو ہی ہو جائیں, میرے خیال سے آئی تھنک 100 بیماریوں کا ایک علاج جو ہے, بلکہ علاج بھی نہیں, بیماری تو شاید آپ کو چھو کے بھی نہیں گزرے گی, وہ یہ ہے کہ ہم پاکستانی اگر فزیکلی ایکٹیو ہو جائیں. بٹ آئی تھنک وی ہیو اے لانگ وے ٹو گو ابھی ویسے. ہاں, لیکن ہر کام کا آغاز کسی نہ کسی پہلے قدم سے ہوتا ہے. وہ پہلا قدم اٹھانا اور اس کی ہمت کرنا کسی نہ کسی پر تو فرض بنتا ہے. سوئس ویلنس اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہے, اور ہمارے جیسے کئی, ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ واحد ادارہ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, ہمارے جیسے کئی ادارے ہیں جو لوگوں میں یہ آگاہی, یہ رہنمائی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ دیکھیں, ابھی آپ نے کاسٹ کی بات کی تھی اور میں آپ کو WHO کی اگین بار بار میں ان کا ذکر کر رہا ہوں کہ WHO صحت سے متعلق دنیا کا سب سے بڑا وہ ادارہ ہے جو کہ ریسرچ کے ذریعے سے اور ایکشنز کے ذریعے سے, پروگرامز کے ذریعے سے لوگوں کی صحت کی مدد کرتا ہے.
وہ کہتا ہے کہ 100 روپے، میں ڈالرز کو اگر میں ویسے بات کروں پاکستانی روپوں میں، کہ 100 روپے اگر آپ صحت سے بچاؤ پہ خرچ کرو گے تو 400 روپے 1:4 کا ریشو، 400 روپے بیماریوں پہ خرچ کرنے سے آپ بچ جاؤ گے. تو جو احتیاط ہے یا جو اچھی عادات ہیں وہ مہنگی نہیں ہیں. دیکھنے میں لگتا ہے کہ کوئی سپلیمنٹ یا کوئی ایکسرسائز کلب کی ممبرشپ یا کوئی اور جو آپ کام کرتے ہیں یا کوئی اچھی غذا جو آپ خریدتے ہیں وہ مہنگی ہے. لیکن ان لوگوں سے پوچھیں جو کہ اس وقت پاکستان کے اندر تقریباً ایک محتاط اندازے کے مطابق تقریباً $3.5 ارب کی دوائیں خریدی اور بیچی جاتی ہیں، اور یہ صرف 20% حصہ ہے اس خرچے کا جو کہ دواؤں صحت کی مد میں پاکستانی کرتے ہیں. اور ظاہر ہے ہماری گورنمنٹ کوئی اتنی زیادہ امیر گورنمنٹ یا رچ گورنمنٹ نہیں ہے، تو بہت سارا کچھ آؤٹ آف پاکٹ لوگوں کو کرنا پڑتا ہے. تو اب یہ جو خرچہ ہے $3.5 ارب کا خرچہ، جس کو اگر آپ کنورٹ کرتے ہیں تو یہ کھرب روپے کے قریب بن جاتے ہیں، کھربوں روپے کے قریب بن جاتے ہیں. یہ خرچہ لوگ اپنی جیبوں سے اٹھاتے ہیں. وہ خرچ اگر آپ کو 400 روپے کا خرچ جو آپ دواؤں پہ کریں گے، اس سے بہتر وہ 100 روپے ہیں جو آپ اپنی صحت پہ خرچ کرتے ہیں. سو ٹرو. ڈاکٹر صاحب فائنل کچھ ایڈوائس لوگوں کو، کوئی پیغام جو آپ سوئس ویلنس کی بہاف پہ دینا چاہیں؟ ہم سب سے بڑا پیغام یہ دیتے ہیں لوگوں کو کہ ہمیں جوائن کریں، ہماری آواز میں آواز ملائیں. ہم کوئی ادارہ نہیں ہے، میں نے جیسے کہا کہ ہم کوئی کلینک نہیں ہے جہاں پہ ہم لوگوں کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ مریض بن کے آئیں گے اور ہمارے لیے وہ کریں گے. وہ کام ہم سے بہت بہتر لوگ اور بہت اچھی طرح سے بہت پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں آلریڈی، اور ان کی کوششوں کو اور ان کی طبی تحقیق کو سلام ہے. ہمارا کام لوگوں میں آواز اٹھانا ہے کہ احتیاط ہی اصل علاج ہے. تو اس آواز کو، اس آواز میں آواز ملائیں. یہ آواز سب سے زیادہ کہاں سنی جائے گی؟ جہاں کمیونٹی اکٹھا ہوتی ہے، چاہے وہ پارک ہوں، چاہے مسجدیں ہوں، چاہے وہ کھیل کے میدان ہوں، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہوں. ہم یہ آواز ان جگہوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور جو بھی وہاں کے کرتا دھرتا افراد ہیں، میں ان کو سوئس ویلنس کے ذریعے پیغام دیتا ہوں کہ آئیں، ہمارے ساتھ آواز ملائیں اور معاشرے کی بہتری کے لیے جد و جہد کریں. بیکاز جیسا کہ میں نے گفتگو کے شروع میں کہا، اگر ہم اکانومک ڈیولپمنٹ بھی کرنا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی پاور بھی بڑھانا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا میں نام کمانا چاہتے ہیں، جب تک معاشرہ صحت مند نہیں ہوگا ہم یہ کام نہیں کر پائیں گے. تو چنانچہ یہ سوئس ویلنس کا کوئی پروپرائٹری پیغام نہیں ہے. ہم اس کو ایک عام لوگوں کا، ایک عام معاشرے کی آواز بنانا چاہتے ہیں، اور اس کام میں ہمیں تمام لوگوں کی مدد اور ان کی جو رہنمائی ہے وہ درکار ہے. گریٹ، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی ڈسکشن آپ کے ساتھ رہی. آئی تھنک اٹس اے بیوٹیفل کانسیپٹ، اور پاکستان کو نیچرلی آئی تھنک اٹس اے نو برینر ہاؤ بیڈلی وی نیڈ دس پریونٹیو کیئر والا کانسیپٹ پاکستان میں کہ پریویلنٹ ہو. اس کے لیے بڑی محنت درکار ہے، اور آئی ایم پریٹی شیور دیٹ سوئس ویلنس اور آپ کے علاوہ اور بھی جو آرگنائزیشن اس میں کام کر رہی ہیں، ان کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں، نیک خواہشات. اللہ تعالیٰ کامیابی دے. بہت شکریہ جی آپ لوگوں کا بھی. ویسے بھی ابھی جس وقت ہم یہ پروگرام ریکارڈ کرا رہے ہیں اس وقت نئے سال کا آغاز ہوا ہے، اور نیا سال جب ہوتا ہے نا تو لوگوں کی نیو ایئر ریزولوشن میں 90% ریزولوشن صحت کے حوالے سے ہوتی ہے نا، کہ میں جی واک کروں گا، میں جم جاؤں گا، میں زیادہ بہتر کھانا کھاؤں گا. آئی تھنک دس انڈیڈ، اور آج کل ویسے پورے پاکستان میں سردی بھی اچھی پڑ رہی ہے، اور فزیکل ایکٹیویٹی اسٹارٹ کرنے کے لیے دس از دا پرفیکٹ ٹائم. آئی کین ٹیل یو کہیں زیادہ ٹائم نہیں نکالنا پڑتا. دن میں 20 سے 25 منٹ جسٹ گیو یور سیلف ٹو یور باڈی، جسٹ بیکم فزیکلی ایکٹیو. کتنی ساری بیماریاں ہیں جو کہ آپ کو قریب سے چھو کر بھی نہیں گزریں گی، اور یہی تو پیغام ہے سوئس ویلنس کا. آئی ہوپ آپ لوگوں نے ہمارے اس ڈسکشن کو آج انجوائے کیا ہوگا. لاٹس آف لرننگ ٹوڈے. انشاءاللہ اگلی پوڈ کاسٹ میں آپ کا میزبان عدیل اظہر ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں آئے گا. حاضر، تب تک کے لیے اللہ حافظ.